مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چوری کے نیچے گلا ہے لیکن چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی شان حضرت امام حسین کی۔ جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلے پہ وہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اپنے بچوں کی لاشوں پر نہ رویا وہ حسین، اپنے بچوں کی لاشوں پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بولتا ہوں، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ بولنا تھا، کیونکہ تو اتنا لمبا ہے، چاہے تم جتنی بھی رات گزر جائے، چاہے تم جتنے بھی دن گزر جائے، مگر حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جو علماء کرام آئے ہیں وہ آپ کو سنا دیں گے۔ میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بولتا ہوں، سنیے۔ حضرات محترم، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے پوتے ہیں، جن کا نام حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عمر شریف 19 سال تھی۔ حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ ایک دن حضرت قاسم اپنے چاچا جان حضرت امام حسین کی بارگاہ فدائیہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے چاچا جان، اے میرے چاچا جان، مجھے اب کربلا کے میدان میں جانا ہے، اے میرے چاچا جان، مجھے اب جنگ کے میدان میں جانا ہے، مجھے تم ضرور اجازت دینا۔ اتنا ہی کہنا تھا، حضرت امام حسین اپنے بھتیجا حضرت قاسم کو بولتے ہیں، کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے قاسم، اے میرے قاسم، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی تم ایک یادگار ہو، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو، اے میرے بھتیجے قاسم، تم میرے حسن مجتبیٰ کا ایک چمکتا ہوا پھول ہو، کھلا ہوا پھول ہو۔ اب تو تمہارے بھائی حسن مثنیٰ تو چھوٹے ہیں، ان کو سنبھالنا بھی ہے تمہیں، جیسے اب تمہاری شادی کا رشتہ میری بیٹی حضرت سکینہ سے بھی طے ہو چکا ہے، اب تم کیسی بات کر رہے ہو؟
تم جنگ کے میدان میں آپ جا نہیں سکتے، اب میں تمہیں کیسے وہ جنگ کے میدان میں تیر کھانے کی اجازت دے دوں؟ اب میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں کہ تمہیں تیر کھانے کی میں کیسے اجازت دے دوں؟ اتنا ہی کہنا تھا حضرت امام قاسم اپنے چاچا کی بارگاہ حیالیہ میں بار بار عرض کرتے ہیں، اے میرے چاچا جان، مجھے اب دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ دین کے دشمنوں نے، وہ ناپاک بھولے، ناپاک فتنے میرے نانا جان کی شریعت مبارکہ کو ختم کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، میرے نانا جان کی شریعت مبارکہ کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نانا جان کی شریعت مبارکہ پر کوئی میں دھبا بیٹھنے نہیں دے سکتا، یہ کیسی بات ہے؟ اے میرے چاچا جان، مجھے اب سہا نہیں جاتا، میں اب کربلا کے میدان میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہوں، مگر میرے نانا جان کی شریعت مبارکہ پر میں دھبا بیٹھنے نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بازو پر باندھے ہوئے تعویذ، یہ جو لکھے ہوتے حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان کے بابا لکھے ہوتے ہیں، اس تعویذ کو کھولتے ہیں، اس تعویذ کو پڑھتے ہیں۔ حضرت امام قاسم اس تعویذ کو پڑھنے کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اے میرے قاسم، تم اب میرا بھائی حسین مجتبیٰ کربلا کے میدان میں ہے، تم کیوں یہاں ہو؟ اب جاؤ، کربلا کے میدان میں جاؤ، میرا بھائی پہ قربان ہو جاؤ۔ کاش میں ہوتا، میرے بھائی پر قربان ہو جاتا، اب میں نہیں ہوں، اب میں دنیا میں نہیں ہوں۔ اب جاؤ، اپنے بابا کا حق ادا کرو، یعنی کہ اپنے چاچا کا حق ادا کرو۔ اتنا ہی کہنا تھا حضرت امام قاسم، اتنا ہی کہنا تھا حضرت امام حسن اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی کو ایسی دعا کرتے ہیں کہ مولا، میرا بھائی مجھے حق ادا کر دیا ہے۔ کیا پڑے رولر سب انسپکٹر مرتبہ دوسری پاک پڑی امراؤں کا سیدہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسین اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک و مختار، میرا بھائی اپنے بھائی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے اللہ، میرا بھائی حسن مجتبیٰ یہ بھی پروانہ کی کہ میرا بیٹا حضرت قاسم شہید ہوگا، اس کی نسل کیسے بڑھے گی، یہ بھی ناپرواہ کیا۔ لا، اس کی نسلیں، میرا بھائی حسن مجتبیٰ کی نسلیں ایسی لمبی کر دے جیسے میرے حسن مجتبیٰ کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ حضرات، اللہ نے حضرت امام حسین کی دعا کو ایسی قبول کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے حسین، میں تمہاری دعا کو ایسے قبول کر لیا ہوں کہ جیسے تمہیں میری بارگاہ میں دونوں ہاتھ کو اٹھا کر دعا کری ہے، میں تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں کہ اے میرے حسین، تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ کی میں نسلیں ایسی لمبی کر دوں گا، میں تمہارے حسن مجتبیٰ کی شان اتنی لمبی کر دوں گا کہ جیسے تمہارے نانا کو نبیوں کا سردار بنایا تھا، ویسے ہی تمہارے حسن مجتبیٰ کی نسلیں ایسی لمبی کر دوں گا کہ جیسے اولیاء اللہ کا سردار بنا کے جس کا نام غوث العظم دستگیر ہوگا۔ ہمارے غوث العظم دستگیر وہ ہے، پیروں کے پیر بڑے پیر غوث العظم دستگیر ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی نسل کو ایسی لمبی کر دے گا کہ ان کی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا نام قیامت تک زندہ رہے، ابھی بھی زندہ ہے، آخرت تک زندہ رہے گا، زندہ تھا۔ حضرات محترم، میرے غوث کا ٹھنکا کربلا میں بھی بچا ہے۔
حضرات اتنا ہی کہنا تھا، حضرت امام حسین بولتے ہیں اب جاؤ بیٹا، اے میرے بھتیجے تم جاؤ کربلا کے میدان میں جاؤ، دشمنوں کا مقابلہ کرو، دشمنوں کا مقابلہ کرو، اب جاؤ۔ اتنا ہی کہنا تھا، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، سوار ہونے کے بعد کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین کے دشمنوں کو اے بولتے ہیں، اے میرے دین کے دشمنوں، اے میرے دین کے دشمنوں، اے میرے نانا جان کی شریعت مبارکوں کو مٹھانے والوں سنو، آج میری بارگاہ میں آؤ، مجھے کون مقابلہ کر سکتا ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اتنا ہی کہنا تھا، وہاں کا ایک بہادر تھا جس کا نام عمر بن سعد تھا، انہیں شام اور عراق کے ملک میں بہت بہادر ان کا چرچا چلتا تھا۔ شام اور عراق کے بہادر بڑے بہادر کو بلاتے ہیں، بلا کے بولتے ہیں، جس کا نام ارزق ہوتا ہے، وہ ارزق آتا ہے، ارزق کو عمر بن سعد بولتا ہے، اے ارزق جو کربلا کے میدان میں آیا ہے اس کے ساتھ تم اب مقابلہ کرنا ہے، جاؤ اب تم جو کربلا میں آیا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تب ارزق بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی عمر تو 19 سال ہے، میں اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اتنا ہی کہنا تھا، وہاں کا جو عمر بن سعد تھا وہ بولتا ہے، اے میرے ارزق تم اس کو بچہ نہیں سمجھنا، یہ وہ ہے حضرت علی کا پوتا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا، حضرت امام حسین کا بھتیجا، جن کے اندر علی شیر خدا کا خون ہے، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، جس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اب جاؤ تو اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ پھر ارزق بولتا ہے یہ کیسی بات کر رہی ہو، کیا تم کو شرم آ نہیں سکتی، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، میں اب اس کے ساتھ تم کچھ بھی کر لو، میں اس کے ساتھ مقابلہ کر نہیں سکتا، اب جاؤ میرے چاروں بیٹوں کو بھیجتا ہوں، اب میرے چاروں بیٹے اس کے اوپر مقابلہ کر کے آپ کے سامنے اس کو 2 ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیں گے۔ تب ارزق کا پہلا بیٹا یعنی کہ بڑا بیٹا کربلا کے میدان میں آتا ہے، کربلا کے میدان میں آنا ہی تھا، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی وار کرتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اس وار سے بچ کر ایسی وار چلاتے ہیں کہ وہ ارزق کا بڑا بیٹا 2 ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو جاتا ہے، حضرت قاسم اس کو جہنم میں واصل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارزق کا دوسرا بیٹا آتا ہے، کربلا کے میدان میں جگڑتا ہوا ہاتھی کی طرح آتا ہے، حضرت امام قاسم اس کو بھی 2 ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیتے ہیں، اس کو بھی جہنم میں واصل کر دیتے ہیں۔ جب ارزق کا تیسرا بیٹا کربلا کے میدان میں آتا ہے، وہ ارزق کا تیسرا بیٹا کربلا کے میدان میں آنا ہی تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ایسی وار کرتے ہیں کہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور 2 ٹکڑے تقسیم ہو جاتا ہے۔